بأن الله يرفع كل بلوى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ سامعین محترم، اس موضوع پر شاید میں ویڈیو نہ بناتا، لیکن مجھ سے بار بار سوال کیا گیا ہے، تو اس لیے میں تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، فلاں کام کے لیے یہ دعا پڑھ لیں، فلاں کام کے لیے یہ والی دعا پڑھ لیں، تو مسنون دعاؤں کا بتانا بہت زیادہ ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بتائیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے کیا کریں، چہرے کی رونق کے لیے کیا کیا جائے، دوسروں سے بہت سارے اعمال لوگ کرتے ہیں، اور بہت ساری ویڈیوز بھی آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں فلاں روحانی عمل ہے، یہ اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا، فلانا عمل فلاں آئل پر پڑھ کے ہم کریں، فلانی کریم پر لگائیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بتاؤں کہ آپ منہ پہ یہ چیز لگا لیں۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی دعا یا کوئی عمل بتائیں جس کے ساتھ چہرہ جو ہے وہ پر نور ہو جائے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تو یہاں پہ آپ کو صرف وہ بتا سکتا ہوں جو شرعی طور پہ مجھے درست لگتا ہے چہرے کی رونق بحال رکھنے کے لیے۔ دیکھیں، رونق اور کشش یہ جو ہے نا ان کو سمجھیں، اور ایک بدصورتی اور جو چہرہ ڈل ہو جاتا ہے اس کے اندر فرق سمجھیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے فیئر کلر کے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو ہے نا رنگ بڑا گورا اور صاف ہوتا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ تازگی نہیں ہوتی، کشش نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رنگ اتنا صاف نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ سفید نہیں ہوتا، وہ سانولے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کے اوپر ایک جاذبیت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفید رنگ ہونا اور کالا رنگ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن چہرے کے اوپر رونق اور کشش ہونا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو کشش اور رونق ہے چہرے کے اوپر، اور جو تر و تازگی ہے وہ کس طرح آتی ہے، میں شرعی طور پہ جو چیز مجھے تجربے میں میرے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ کوئی وظیفے نہیں بتانے لگا، اور نہ ہی میں کوئی کریمیں بتانے لگا ہوں۔ جو چہرے کے اوپر تازگی کے لیے جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جاتا ہے، اور جو متبع سنت ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے اندر اپنے آپ کو مگن کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پر نور بنا دیتے ہیں۔ نظر اللہ امرأ من سمع منا مقالتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی حدیث سنتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے، فحفظہ، اس کو یاد کر لیتا ہے، پھر لوگوں کو آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر لوگوں کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو تمسک بالسنہ، سنت کے ساتھ جڑ جانا، سنت سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیار کرنا، یہ انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اور ایک میں آپ کو تجربہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اپنے گھروں میں۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ میں ہر روز پڑھتا ہوں، جتنی مجھ سے پڑھی جاتی ہے، آدھی یا پوری یا کبھی تیسرا حصہ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں، تو میں اس کو پانی کے اوپر دم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پانی کے اوپر دم کہتے ہیں میں کرتا تھا، گھر میں بھی چھڑکاؤ کرتا، میں پانی وہ پی بھی لیتا۔ تو کہتے ہیں جب میں آفس جانے لگتا تو میں نے کچھ دنوں سے عمل بنا لیا کہ جاتے وقت اسی پانی میں سے دم کیا ہوتا میں اپنے چہرے پہ چھینٹے مار کے جاتا، یعنی کہ منہ کو اس سے دھوتا، پھر میں اس کے بعد میں آفس چلا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی یہ کوئی ایسے مذاق نہیں، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ جیسے دوست آپس میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یار بڑے اچھے لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، کپڑے وغیرہ دے کے، وہی دوست جن کے پاس وہ پہلے بھی جاتے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یقین کریں کہ میرے وہ سارے دوست، وہ بھائی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میرے وہ سارے دوست جو آفس میں میرے ساتھ تھے وہ سب مجھے کہنے لگے کہ کچھ دنوں سے تیرے چہرے پہ عجیب سی رونق اور تازگی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ کی پڑھنے کی وجہ سے اور اس کا جو پانی ہے اس کے ساتھ اپنے چہرے کو دھونے کی وجہ سے ہیں۔ تو نظر اللہ عمران، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھتے ہیں اس کے چہرے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا، سنتا، یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنت پر عمل کرتا ہے۔ جتنے کسی کے اعمال اچھے ہیں، نماز پڑھنے والا متبع سنت شخص، اس کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ کشش اور رونق ہوتی ہے۔ اور
جو شخص اس سے بعید رہتا ہے، دور رہتا ہے، اس شخص کے چہرے پر چاہے اس کا رنگ گورا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ عجیب قسم کی جو بالکل ہی نمازوں سے دور اور ہٹا ہوا ہے تو ایک نحوست سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ عمل کریں، سنت کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن سورہ بقرہ پڑھیں، آپ بھی وہ عمل کر سکتے ہیں پانی پر دم کر کے، تو آپ اس کے ساتھ چہرے کو دھوئیں تو ایک رونق آپ پر بھی آ سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب.